قرآن کریم اور احادیث مبارک کی روشنی میں بد مذہبوں سے رشتے. تصنیف استاد الفقہاء فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی قدس العلیم القویٰ. بانی مرکز تربیت افتاء دارالعلوم امجدیہ اہل سنت ارشاد العلوم اوجا گنج ضلع بستی یو پی. کتب خانہ امجدیہ. فہرست مضامین: مسلمان اور کافر کی قسمیں، بد مذہب اور احادیث کریمہ، خلاصۂ احادیث، مرتد کا حکم، خلق عظیم، غلط فہمی، مرتدوں سے رشتے، شیطانی فریب، بد مذہب اور مرتد کون، اللہ اور ملائکہ کی لعنت، حضور کے راستے پر نہیں، سب سے کمزور ایمان والا، برائی نہ روکنے پر عذاب، طرح طرح کے فریب. انتساب: ان تمام مسلمانوں کے نام جو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سچی محبت رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں، بد مذہبوں اور مرتدوں کے یہاں شادی بیاہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. جلال الدین احمد امجدی. نگاہ اولین: آج کل بہت سے گمراہ اور بد مذہب اہل سنت و جماعت سے میل جول کر کے ان کے یہاں شادی بیاہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو آسانی کے ساتھ اپنا ہم عقیدہ بنا سکیں، اور عوام اہل سنت اپنی بے وقوفی سے ان کے یہاں رشتے کر لیتے ہیں، اور اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں وہ گمراہ اور بد مذہب ہو کر اللہ و رسول اور صحابہ و بزرگان دین کی بارگاہ کے گستاخ و بے ادب ہو جاتے ہیں. لہٰذا گمراہوں، بد مذہبوں اور مرتدوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے یہاں شادی بیاہ کرنے کے بارے میں قرآن و حدیث کا حکم اہل سنت و جماعت کو بتانے کی غرض سے یہ رسالہ لکھ دیا تاکہ وہ ان سے دور رہیں اور ان کے یہاں رشتہ کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں. دعا ہے کہ خدا عز و جل اہل سنت و جماعت کے لیے اس رسالے کو مشعل راہ بنائے اور ان کو انبیاء کرام، صحابہ اعظام اور بزرگان دین کے دشمنوں سے ہر طرح دور رہنے کی توفیق رفیق بخشے. آمین. جلال الدین احمد امجدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان اور کافر کی قسمیں. لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. انسان کی دو قسمیں ہیں، مسلمان اور کافر. پھر کافر کی بھی دو قسمیں ہیں، کافر اصلی اور کافر مرتد. کافر اصلی وہ کافر ہے جو شروع ہی سے کلمہ اسلام کو نہ مانتا ہو، جیسے دہریہ، مجوس، مشرک اور یہود و نصارہ وغیرہ. اور کافر مرتد کی بھی دو قسمیں ہیں، مرتد مجاہر اور مرتد منافق. مرتد مجاہر وہ کافر ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا، پھر کھلم کھلا اسلام سے پھر گیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے دہریہ، مشرک، مجوس یا کتابی وغیرہ کچھ بھی ہو گیا. اور مرتد منافق وہ کافر جو کلمہ لا الہ الا اللہ اب بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے، مگر خداوند قدوس حضور سیدنا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی نبی کی توہین کرتا ہے، یا دیگر ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے. کافروں میں سب سے برا یہی مرتد منافق ہے کہ مسلمان بن کر کفر سکھاتا ہے اور اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، العیاذ باللہ تعالی. اور مسلمان کی بھی دو قسمیں ہیں، صحیح مسلمان اور گمراہ.
صحیح مسلمان وہ ہے جو ضروریات دین کو تسلیم کرنے کے ساتھ تمام ضروریات اہل سنت کو بھی مانتا ہو، اور گمراہ مسلمان وہ بد مذہب ہے جو ضروریات اہل سنت میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہو مگر اس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو۔ بد مذہب اور احادیث کریمہ۔ وہ مسلمان جو بد مذہب ہیں ان کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم جاننے کے لیے مندرجہ ذیل 5 حدیثیں پڑھیں۔ 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش روائی سے پیش آؤ، اس لیے خدا تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ 2، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد اور نہ کوئی نفل نہ فرض۔ بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے کہ گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ 3، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں۔ 4، حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بد مذہب کی عزت کی تو اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی۔ بد مذہب کی تعظیم سے اسلام کے ڈھانے پر مدد کیسے ہو جائے گی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے محقق اعلیٰ الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رحمہ و رضوان تحریر فرماتے ہیں، بد مذہب کی عزت کرنے میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے، اور سنت کی حقارت اسلام کی بنیاد ڈھانے تک پہنچا دیتی ہے۔ 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، بد مذہب اگر بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ پانی پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ نوٹ: اس حدیث شریف کو ابو داؤد نے حضرت ابن عمر سے اور ابن ماجہ نے حضرت جابر سے اور عقیل و ابن حبان نے حضرت انس سے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ خلاصہ احادیث۔ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ سارے مسلمانوں میں بد مذہب سب سے زیادہ برے ہیں، ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا جائز نہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو دشمن رکھتا ہے اور ان کی کوئی عبادت نہیں قبول فرماتا ہے، چاہے فرض ہو یا نفل۔ وہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ ان کی عزت کرنا مذہب اسلام کے ڈھانے پر مدد کرنا ہے۔ ان کی ہر طرح سے اسلامی بائیکاٹ کیا جائے گا، یعنی ان سے کسی قسم کا مذہبی تعلق رکھنا جائز نہیں اور ان کے یہاں شادی بیاہ کرنا جائز نہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمام حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو بد مذہب تو ہیں مگر ان کی بد مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی ہے۔ رہے وہ لوگ جو مرتد ہیں تو ان کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا حکم بہت سخت ہے۔ مرتد کا حکم۔ وہ مرتد کہ جو کھلم کھلا اسلام سے پھر گیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ حاکم اسلام اسے 3 دن قید میں رکھے، پھر اگر وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے فبہا، ورنہ اسے قتل کر دے۔ اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں
اور ہماری طرح نماز و روزہ بھی رکھتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یا کسی دوسرے نبی کی توہین کر کے مرتد ہو گئے تو وہ چاہے سنی بریلوی کہے جاتے ہوں یا وہابی دیوبندی، بادشاہ اسلام ان کی توبہ نہیں قبول کرے گا، یعنی انہیں قتل کر دے گا۔ فقیہ اعظم ہند مرشدی حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان تحریر فرماتے ہیں، مرتد اگر ارتداد سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے، مگر بعض مرتدین مثلاً کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول نہیں۔ توبہ قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بادشاہ اسلام اسے قتل نہ کرے، لیکن نبی کے گستاخ کو قتل کرنا چونکہ بادشاہ اسلام کا کام ہے اور یہ ہمارے یہاں ممکن نہیں، تو اب موجودہ صورت میں مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ایسے لوگوں کا مذہبی بائیکاٹ کریں، ان کا ذبیح نہ کھائیں، ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کریں، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن ہونے دیں۔ خلق عظیم، اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں، بد مذہبوں اور مرتدوں کا مذہبی بائیکاٹ کرنا، ان سے دور رہنا، ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کرنا اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا بد اخلاقی نہیں ہے بلکہ خلق عظیم سے ہے کہ خداوند قدوس اور اس کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی حکم فرمایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سبق دیا ہے کہ بد مذہبوں اور مرتدوں سے دور رہو، ان کے یہاں رشتہ ناتا کرنا تو بڑی بات ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی گوارا نہ کرو۔ ارشاد خداوندی ہے، اگر شیطان تم کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو۔ سورہ انعام آیت 60 پہ 8۔ اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ سورہ ہود آیت 113۔ اور بد مذہبوں کے بارے میں نبی کریم صاحب خلق عظیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی 5 حدیثیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس مقام پر مسلم شریف کی ایک حدیث اور پڑھیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ و رضوان تحریر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کفر والوں پر سختی کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ خلق عظیم سے موصوف ہیں، ان کو سختی کرنے کا حکم فرمانے سے معلوم ہوا کہ کفر والوں کے ساتھ شدت سے پیش آنا خلق عظیم میں داخل ہے۔ خدا کے دشمنوں کو کتے کی طرح دور رکھا جائے، ان کے ساتھ دوستی و محبت اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی تک پہنچا دیتی ہے۔ کلمہ نماز کے سبب آدمی گمان کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے ان سے دوستی اور رشتہ کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس طرح کی بیہودہ حرکتیں اس کے اسلام کو برباد کر دیتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نماز مغرب کے بعد کسی مسافر کو بھوکا پایا، اپنے ساتھ کاشیان اقدس خلافت میں لے آئے، اس کے لیے کھانا منگوایا۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھا، کوئی بات بد مذہبی کی اس سے ظاہر ہوئی، فوراً حکم ہوا کھانا اٹھا لیا جائے اور اسے باہر نکال دیا جائے۔ سامنے سے کھانا اٹھوا لیا اور اسے نکلوا دیا۔ بد مذہبوں اور مرتدوں سے دور رہنے اور ان کو اپنے سے دور رکھنے کا حکم اس لیے ہے کہ ان سے میل جول رکھنے اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے پر کفر کا قوی اندیشہ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد دوم نصف آخر صفحہ 311۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص
راویوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے مرتے وقت لوگوں نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ اس نے کہا، نہیں کہا جاتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا، یہ دو شخص کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں تو نے ان کے پاس بیٹھتا کرتا تھا جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہتے تھے، اب چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اٹھے، نہ پڑھنے دیں گے۔ جب صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والوں کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ حالت ہے، تو جو لوگ اللہ جل جلالہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں، ان کی تنقیص شان کرتے ہیں اور انہیں طرح طرح کے عیب لگاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والوں کو کلمہ نصیب ہونا اور بھی دشوار ہے۔ اور جب ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے والوں کو کلمہ نصیب ہونا دشوار ہے، تو جو لوگ کہ ان کے یہاں رشتہ داری کر کے دوستی و محبت کا قلعہ قائم کرتے ہیں، ان کو کلمہ نصیب ہونا اور زیادہ دشوار ہے۔ خدائے عز و جل ایسے لوگوں کو ایمان کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ غلط فہمی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص مسلمان کے گھر پیدا ہوا اور اس کا نام مسلمانوں کی طرح ہے تو وہ چاہے جیسا عقیدہ رکھے اور اللہ و رسول کی شان میں جو چاہے بکے، سچا پکا مسلمان ہی رہے گا، بد مذہب و گمراہ اور کافر اور مرتد نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ ابن جریر طبرانی، ابو شیخ اور ابن مرویہ المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا لفظ بولے۔ حضور نے ان سے مطالبہ فرمایا تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم نے کوئی کلمہ حضور کی شان میں بے ادبی کا نہیں کہا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آنے کے بعد کافر ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت 70 پہ 4۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا فرمایا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یعنی وہ لوگ مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے اور نماز روزہ کرنے والے تھے، مگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا لفظ بولنے کے سبب کافر ہو گئے، مسلمان نہیں رہ گئے۔ اور ابن ابی شیبہ، ابن المنذر بن ابن ابی حاتم اور ابو شیخ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو گمشدہ اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ وہ فلاں جنگل میں ہے۔ اس پر ایک شخص نے کہا، ان کو غیب کی کیا خبر؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر دریافت فرمایا تو اس نے کہا، ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اگر تم سے پوچھو تو بے شک وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرما دو، کیا اللہ اس کے آیتوں اور اس کے رسول سے ٹھٹھا کرتے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، اپنے ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت 60 پہ 6۔ اس آیت کریمہ میں بھی واضح طور پر فرمایا گیا، قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی کفر کا کلمہ زبان سے نکالنے کے سبب مومن ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔ لہٰذا یہ سمجھنا بہت بڑی جہالت ہے کہ مسلمان اللہ و رسول کی توہین کرے تو بھی وہ مسلمان ہی رہے گا، کافر نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال فرمانے پر کچھ لوگوں نے کہا، ہم کلمہ و نماز پڑھیں گے اور سب کچھ کریں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد جو ضروریات دین میں سے ہے اس کا انکار کر دیا، تو کلمہ و نماز پڑھنا انہیں کچھ کام نہ آیا اور وہ مرتد ہو گئے، جیسے کہ محقق اعلیٰ الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رحمہ و رضوان نے تحریر فرمایا۔
مسلمہ کے ساتھی اور مانعین زکوٰۃ مرتد ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتقاد اہم ضروریات دین میں سے ہے، لہٰذا جو لوگ حضور کی توہین و بے ادبی کر کے ان کی عظمت کا انکار کر رہے ہیں وہ بدرجہ اولیٰ مرتد ہیں۔ کلمہ اور نماز انہیں مرتد ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویسرہ نام کا ایک شخص جو قبیلہ بنی تمیم کا رہنے والا تھا آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، انصاف سے کام لو۔ حضور نے فرمایا، تیری جسارت پر افسوس، میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرنے والا ہے؟ اگر میں انصاف نہ کرتا تو تو غائب و خاسر ہو چکا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کی بہت ساتھی ہیں جن کی نمازیں اور روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ ان ظاہری خوبیوں کے باوجود وہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 509۔ اور ابو سعید خدری و انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں اختلاف و افتراق واقع ہوگا۔ ایک گروہ نکلے گا جو اچھی باتیں کرے گا لیکن کردار گمراہ کن اور خراب ہوگا۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ 308۔ ان احادیث کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی نماز اور روزوں کے سامنے مسلمان اپنی نماز اور روزوں کو حقیر سمجھے گا۔ وہ لوگ قرآن بھی پڑھیں گے مگر اس کے باوجود وہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ ضروریات اہل سنت یا ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کریں گے تو وہ نماز و روزہ اور قرآن کا پڑھنا انہیں بد مذہب اور مرتد ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ مرتدوں سے رشتے۔ اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء کرام و بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرنے والا مرتد اہل سنت و جماعت کے یہاں شادی بیاہ کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس طرح وہ اپنے رشتہ دار کو بے دین بنانے میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے، اور نام نہاد سنی اللہ و رسول اور بزرگان دین کی محبت کا جھوٹا دعوے دار ان کے دشمنوں کے یہاں رشتہ کر لیتا ہے، حالانکہ ان کے ساتھ شادی کرنا زناکاری کا دروازہ کھولنا ہے، اس لیے کہ مرتد کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ مرتد کا نکاح مرتدہ مسلمہ اور کافر اصلیہ کسی سے جائز نہیں، ایسے ہی مرتدہ کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اس طرح امام محمد علیہ رحمہ رضوان کی کتاب میں ہے، حیرت ہے کہ سنی اپنے باپ دادا کے دشمنوں سے رشتہ نہیں کرتا مگر اللہ و رسول اور بزرگان دین کے دشمنوں کے یہاں شادی بیاہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں محسوس کرتا، اور جب ان کے یہاں رشتہ کرنے سے منع کیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ان کے یہاں شادی کرنے سے روکا جائے۔ ایسے لوگ جب اور ترقی کریں گے تو ہندوؤں کے یہاں رشتہ کرنے سے بھی ان کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، جیسے کہ آج کل بعض نام نہاد ترقی یافتہ مسلمان غیر مسلمانوں کے یہاں شادی کرنے لگے ہیں، اور پھر ایسے لوگ جب اور بھی زیادہ ترقی کر جائیں گے تو اپنی بہن بیٹی کو بھی بیوی بنا کر رکھ لینے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور جب منع کیا جائے گا تو یہی کہیں گے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا
جیسا کہ بعض ترقی یافتہ ممالک کے لوگ بہن اور بیٹی کو بیوی بنا کر رکھنے لگے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ بعض جاہل گوار کہتے ہیں کہ لڑکی لانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ان کو لڑکی دینا غلط ہے، حالانکہ لڑکی ہو یا لڑکا کسی کا رشتہ ان سے کرنا جائز نہیں، جیسا کہ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے ابھی گزرا۔ اور پھر لڑکی لانے میں اپنے لڑکے اور اس کی اولاد کو ارتداد کے راستے پر کھڑا کرنا ہے، اس لیے کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جس سنی لڑکا کی بیوی مرتد کے یہاں سے لائی گئی، کچھ دنوں کے بعد وہ بہکی باتیں کرنے لگتا ہے اور اس کی اولاد نانا نانی کا اثر قبول کر لیتی ہے، مرتد کا مرداری ذبح کھاتی ہے، انہی کے طور و طریقہ اختیار کرتی ہے، یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد وہ وقت آ جاتا ہے کہ پورا گھر بے دین ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرتد کی لڑکی لانا ان کو لڑکی دینا سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس طرح سنیت کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ شیطانی فریب: جب کوئی نام نہاد سنی کسی مرتد کے یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا دار مولوی شیطانی فریب سے کام لیتا ہے، یعنی توبہ کرا کے نکاح پڑھا دیتا ہے اور پیسے لے کر اپنا راستہ پکڑتا ہے، اور توبہ کرنے والا مرتد بدستور سابق اپنے پرانے طریقے پر رہتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ توبہ کے بعد فوراً اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا، بلکہ کچھ دنوں اسے دیکھا جائے گا کہ اپنے توبہ پر قائم ہے یا نہیں۔ جیسے کوئی فاسق معلوم توبہ کرے تو فوراً اسے امام نہیں بنا دیا جائے گا۔ فتاوی رضویہ جلد سوم 213۔ فاسق توبہ کر لے تب بھی اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی جب تک کہ اتنا وقت نہ گزر جائے کہ اس پر توبہ کا اثر ظاہر ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین غیظ المنافقین امام العادلین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سبق سے جس پر بوجھ بحث متشابہات بد مذہبی کا اندیشہ تھا بعد ضرب شدید توبہ لی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمان بھیجا کہ مسلمانوں اس کے پاس نہ بیٹھیں، اس کے ساتھ خرید و فروخت نہ کریں، بیمار پڑھے تو اس کی عیادت کو نہ جائیں، اور مر جائے تو اس کے جنازے پر حاضر نہ ہوں۔ بتعلیم حکم احکام ایک مدت تک یہ حال رہا کہ اگر 100 آدمی بیٹھے ہوتے اور وہ آتا سب متفرق ہو جاتے۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرضی بھیجی کہ اب اس کا حال اچھا ہو گیا، اس وقت اجازت فرمائی۔ دیکھیے، سبق صرف آیت متشابہات یعنی الف لام میم و حامیم اور وجہ اللہ و ید اللہ کے مسئلے میں بحث کیا کرتا تھا، مرتد نہیں تھا، بلکہ اس پر صرف بد مذہبی کا اندیشہ تھا، مگر اس کے باوجود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے توبہ کے بعد بھی اس کا سخت بائیکاٹ کیا جب تک کہ اطمینان نہیں ہو گیا۔ لہٰذا مرتد اور بد مذہب کو توبہ کرانے کے بعد بدرجہ اولیٰ کئی برس تک دیکھا جائے گا۔ جب اس کی بات چیت اور طور طریقے سے خوب اطمینان ہو جائے گا، وہ اہل سنت و جماعت کا آدمی ہو گیا، تب اس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ لہٰذا جو شخص مرتد یا مرتدہ کو توبہ کرانے کے بعد فوراً ان کے ساتھ اپنا لڑکا لڑکی کا عقد کرے اور جو مولوی ایسا نکاح پڑھے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دونوں کا مذہبی بائیکاٹ کرے اور ایسے دنیا دار مولوی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ بد مذہب اور مرتد کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ فریب دینے والے اور جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ایسے لوگوں سے بچو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور نہ فتنے میں ڈالیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی بہت لوگ ہوں گے جو مکاری و فریب سے علماء و مشائخ و صلحاء بن کر اپنے کو مسلمانوں کا خیر خواہ اور مصلح ظاہر کریں گے تاکہ اپنی جھوٹی باتیں پھیلائیں
اور لوگوں کو اپنے باطل عقیدوں اور فاسد خیالوں کی طرف بلائیں۔ اس حدیث شریف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جن دجالوں اور کذابوں کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی، موجودہ زمانے میں ان کے مختلف گروہ پائے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنا ہے۔ یہی لوگ بد مذہب اور مرتد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: چکرالوی، یہ گروہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، کھلم کھلا ساری حدیثوں کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کو نہیں تسلیم کرتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنا تھا، بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے یہ حکم دیا: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ سورہ نساء آیت 50 پہ 9۔ قادیانی، یہ لوگ مرزا غلام احمد کو مہدی، نبی اور رسول مانتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نبی کا پیدا ہونا جائز ٹھہراتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں سنا تھا۔ خداوند قدوس نے ان سے یہ فرمایا تھا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا: میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبیوں کی پیدائش کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ نے باب نبوت پر مہر لگا دی، آپ کے بعد کوئی نبی ہرگز نہیں پیدا ہوگا۔ رافضی، یہ گروہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے۔ یہ لوگ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو کھلم کھلا گالیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنا تھا۔ ان کو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے: خدا تعالیٰ نے سارے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی جنت۔ سورہ حدید آیت 10۔ اور قرآن کریم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا: اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت 100۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا: میرے صحابہ کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ تم سب سے بہتر ہیں۔ مشکاہ شریف صفحہ 550 پہ 4۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا: میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ اعتراض نہ بنانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم فرمایا تھا: میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ رافضی صحابہ کرام کو گالیاں دینے کے علاوہ اور بھی بہت سے کفری عقیدے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں کے بعض فرقے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خدا قرار دیتے ہیں۔ تفصیل کے لیے تحفہ اثنا عشریہ دیکھیں۔ خارجی، اس گروہ کو یزیدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دیتے ہیں اور ان کی شان میں طرح طرح کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں۔ اور یزید پلید، جس نے کعبہ معظمہ اور روضہ منورہ کی سخت بے حرمتی کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھوائے، جن کی لید اور پیشاب منبر اقدس پر پڑھا، ہزاروں صحابہ اور تابعین کو بے گناہ شہید کیا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسا عورتوں کو 3 روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کیا، اور جگر پارہ رسول فرزند بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر میدان کربلا میں پیاسا ذبح کیا، اور پھر بعد شہادت ان کے 3
ان کے تن نازنین پر گھوڑے دوڑوائے گئے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں چکنا چور ہوئیں۔ دیکھیے فتاویٰ رضویہ جلد 6 صفحہ 107۔ مگر جس نے یہ سب کچھ کیا، ایسے یزید خبیث کو یہ خارجی جنتی قرار دیتے ہیں اور اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ یزید پلید کے جنتی ہونے کے بارے میں خارجی یزیدی جو بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں، اس کی تحقیقی جواب ہماری کتاب خطبات محرم صفحہ 340 پہ 50 پر دیکھیں۔ وہابی دیوبندی اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ جیسا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے، ایسا علم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی ہے۔ جیسا کہ دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کو ثابت کیا، پھر بعض علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات کے لیے بھی حاصل ہے۔ حفظ الایمان صفحہ 8۔ نئے ایڈیشن میں یہ عبارت کچھ بدل دی گئی ہے، لیکن سارے وہابی دیوبندی اس پرانی عبارت کو صحیح مانتے ہیں، لہٰذا صرف عبارت بدلنے سے ان کا کفر نہیں اٹھ جائے گا۔ اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الانبیاء نہیں ہیں، آپ کے بعد دوسرا نبی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مولوی قاسم نانتوی بانی دارالعلوم دیوبندی نے لکھا کہ عوام کا خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بائن معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ تحذیرۃ الناس صفحہ 3۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب سمجھنا کہ آپ سب میں آخری نبی ہیں، یہ ناسمجھ اور گواروں کا خیال ہے۔ اور آگے پھر یوں لکھا کہ اگر بالفرض بعد الزمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تحذیرۃ الناس صفحہ 28۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ شیطان و ملک الموت کے علم سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم کم ہے۔ جو شخص شیطان و ملک الموت کے لیے وسیع علم مانے وہ مومن و مسلمان ہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو وسیع اور زائد ماننے والا مشرک بے ایمان ہے۔ جیسا کہ اس گروہ کے پیشوا مولوی خلیل احمد امبیٹی نے لکھا کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نفس سے ثابت ہوئی، فخر عالم کے وسعت علم کو کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ براہین قطع صفحہ 51۔ اور ان لوگوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، جیسا کہ تقویۃ الایمان صفحہ 70 پہ 9 پر لکھا ہے۔ مذکورہ بالعقیدوں کے علاوہ اور بھی اس گروہ کے بہت سے کفری عقیدے ہیں، اس لیے مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، ہندوستان، بر صغیر کے سینکڑوں علماء کرام و مفتیان اعظم نے ان لوگوں کے کفر و مرتد ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تفصیل کے لیے فتاوی حاسم الحرمین اور السرائم الہندیہ کا مطالعہ کریں۔ وہابی غیر مقلد یہ گروہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، جو وہابیوں دیوبندیوں کی ایک شاخ ہے۔ ان کے تمام کفریات میں شریک ہے، اور یہ لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی وغیرہ ائمہ دین رضی اللہ تعالی عنہم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت مقدم اشرف جہانگیر سمانی کچوچوی، حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری اور حضرت مقدم وغیرہ سارے بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گمراہ و بد مذہب تھے، اس لیے کہ یہ سب کے سب مقلد تھے۔
اور کسی امام کی تقلید ان کے نزدیک گمراہی و بد مذہبی ہے۔ تبلیغی جماعت، اس گروہ کا بھی سارے عقیدے وہابی ہیں جو وہابیوں دیوبندیوں کے ہیں، مگر یہ لوگ اہل سنت و جماعت کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کے لیے از راہ فریب صرف کلمہ و نماز کا نام لیتے ہیں، اور جب کوئی سنی دھوکے سے ان کی جماعت میں شامل ہو کر ان کے ظاہر اعمال سے متاثر ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ آسانی کے ساتھ اسے پکا وہابی دیوبندی بنا کر اللہ و رسول کی بارگاہ میں گستاخ بنا لیتے ہیں۔ مودودی جماعت، یہ گروہ اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہلاتا ہے۔ یہ بھی وہابیوں دیوبندیوں کی ایک شاخ ہے، یعنی بنیادی طور پر دونوں ایک ہیں۔ اس کے علاوہ اس جماعت کے بانی ابو اعلیٰ مودودی نے تمام انبیاء کرام خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، یہاں تک کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی ہے، اور تمام صحابہ کرام خاص کر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر نکتہ چینی کر کے ان کی توہین کی ہے، اور رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایسے الزامات لگائے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان کافر بھی شرما جائے، اور امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ و حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زبان دراز قرار دیا ہے، اور محدثین کرام، مجتہدین، علماء فقہاء اعظم، مجددین ذو الاحترام اور ائمہ اسلام خصوصاً امام غزالی، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر نکتہ چینی کر کے ان کی بے ادبی کی ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کے بارے میں لکھا کہ وہ نجات کے لیے نہیں ہے بلکہ ہدایت کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نجات چاہے وہ کوئی اور کتاب تلاش کرے، العیاذ باللہ تعالی۔ نوٹ: ابو اعلیٰ مودودی کی ان ساری گستاخیوں اور بے ادبیوں کی تفصیلی کتابوں کے نام اور ان کی جلد صفحہ کے حوالے کے ساتھ جاننے کے لیے کتاب جماعت اسلامی تصنیف حضرت علامہ ارشد القادری قبلہ اور کتاب دو بھائی مودودی اور خمینی کا مطالعہ کریں۔ اللہ اور ملائکہ کی لعنت، چکڑوالیت، قادیانیت، رافضیت، وہابیت، دیوبندیت اور غیر مقلدیت وغیرہ اہل سنت و جماعت کے خلاف جتنے فرقے ہیں موجودہ زمانے کے زبردست فتنے ہیں۔ ہر پڑھے لکھے لوگوں پر عموماً اور عالموں و پیروں پر خصوصاً لازم ہے کہ وہ عوام اہل سنت کو ان فتنوں سے آگاہ کرے اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ان کے یہاں اٹھنے بیٹھنے سے روکیں اور ان کے یہاں شادی بیاہ کرنے سے سختی کے ساتھ منع کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے اور کسی مصلحت سے خاموش رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ اور سب لوگوں کی لعنت کے مستحق ہوں گے اور ان کا کوئی فرض و نفل قبول نہ ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فتنے ظاہر ہوں اور ہر طرف بے دینی پھیلنے لگے اور ایسے موقع پر عالم دین اپنے علم ظاہر نہ کرے اور اپنی کسی مصلحت یا مفاد کی لالچ میں خاموش رہے تو اس پر اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ اس کی نفل۔ حضور کے راستے پر نہیں، جو لوگ کہ مسلمانوں کو فتنوں میں پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بد مذہبوں اور مرتدوں کے یہاں شادی بیاہ کر کے گمراہ و مرتد ہو رہے ہیں اور اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے گستاخ بن رہے ہیں، مگر وہ لوگ قدرت کے باوجود عوام میں مقبولیت حاصل کرنے، زیادہ سے زیادہ آمدنی ہونے یا اور کسی مفاد کے پیش نظر خاموش رہتے ہیں اور ایسی زبردست برائی کے جس سے لوگ کفر و ارتداد میں مبتلا ہو جاتے ہیں منع نہیں کرتے، وہ یقیناً حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں ہیں، جیسے کہ ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اچھی بات کا حکم نہ دے اور بری بات سے نہ روکے، وہ ہمارے راستے پر نہیں۔
مشکوہ شریف صفحہ 423 باب شفقہ و رحمہ۔ اور ایسے لوگ نائب رسول نہیں، صرف نام کے عالم ہیں، اس لیے کہ رسول لوگوں کو گمراہی اور وہ بد مذہبی سے بچانے اور ان کو صحیح راستے پر چلانے کی فکر میں دن رات لگے رہتا ہے۔ لہٰذا جو عالم ان کی نقش قدم پر چلے اور ان کے راستے اختیار کرے وہی نائب رسول ہے، ورنہ دنیا کمانے کے لیے وہ صرف نام کا عالم ہے۔ سب سے کمزور ایمان والا۔ اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا مسلمانوں پر واجب ہے، جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رحمہ و رضوان تحریر فرماتے ہیں، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ہاتھ اور زبان سے برائی نہ روک سکے اور صرف دل سے برا جانے تو وہ سب سے کمزور ایمان والا ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی قدرت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ مشکوہ شریف صفحہ 430-6۔ برائی نہ روکنے پر عذاب۔ بہت سے مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر لوگ برا کام کر رہے ہیں تو وہ اس کا جواب دیں گے، ہم سے کیا غرض، اور یہ سوچ کر وہ خاموش رہتے ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ بلکہ بعض لوگ تو برائی روکنے والے کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ سے کیا مطلب، حالانکہ اس برائی سے روکنا سب لوگوں پر لازم ہے۔ اگر قدرت کے باوجود نہیں روکیں گے تو سب پر عذاب نازل ہوگا، جیسے کہ ابن عادی گندی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو بعض لوگوں کے عمل کے سبب عذاب نہیں دیتا مگر جب کہ وہ اپنے درمیان برے کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے نہ روکیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو خدا تعالیٰ عام اور خاص سب کو عذاب دے گا۔ مشکوٰۃ صفحہ 438۔ یعنی اگر کچھ لوگ کوئی گناہ کریں تو اس کے سبب خدا تعالیٰ دوسروں پر عذاب نہیں فرماتا، لیکن برائی دیکھ کر چپ رہنا اور اسے نہ مٹانا ایسا گناہ ہے کہ اس کے سبب برائی کرنے والا اور چپ رہنے والا دونوں پر عذاب نازل فرماتا ہے، برائی کرنے والے پر برائی کے سبب اور چپ رہنے والوں پر چپ رہنے کے سبب۔ اور ترمذی شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا، ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی دوسرے عذاب اور مصیبتیں دعا سے دور ہو سکتی ہے، لیکن اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا چھوڑ دینا کے سبب جو عذاب نازل ہوگا وہ دور نہیں ہوگا اور دعا اس کے بارے میں قبول نہ ہوگی۔ اور ترمذی و ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ جب کوئی برا کام دیکھیں اور اس کو نہ مٹائیں تو عنقریب خدا تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی قوم کا کوئی آدمی ان کے درمیان گناہ کرتا ہو اور وہ اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں تو خدا تعالیٰ ان سب پر عذاب بھیجے گا اس سے پہلے کہ وہ مرے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رحمہ و رضوان اس حدیث شریف کے تحت لکھتے ہیں،
اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اچھی بات کے حکم دینے اور بری بات سے روکنے کو چھوڑ دینا کے سبب دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی، بخلاف دوسرے گناہوں کے کہ دنیا میں ان پر عذاب لازم نہیں۔ بہقی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں شہر کو جو ایسے اور ایسا ہے اس کے باشندوں سمیت الٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، ان باشندوں میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا، میں پھر حکم دیتا ہوں کہ اس پر اور کل باشندوں پر شہر کو الٹ دو، اس لیے کہ اس کا چہرہ گناہوں کو دیکھ کر میری خوشنودی کے لیے ایک لمحہ بھی متغیر نہیں ہوا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی گناہوں کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے چہرے کا رنگ نہ بدلنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علیہ کو علیہم پر مقدم کیا، یعنی اس نیک بندے پر عذاب دینے کا حکم پہلے فرمایا اور گناہ کرنے والوں پر عذاب دینے کا حکم بعد میں۔ اور کسی کے چپ رہنے پر جب لوگ یہ کہنے لگے کہ فلاں تو اتنے بڑے عالم اور بزرگ ہیں مگر وہ کسی کو نہیں منع کرتے، ایک آپ ہی ہیں روکنے اور منع کرنے والے، کیا وہ عالم نہیں ہیں؟ اگر یہ بات غلط ہوتی تو وہ بھی ضرور منع کرتے۔ اس صورت میں خاموش رہنے والے اور برائی کو دیکھ کر نہ روکنے والے پیر و مولوی اور زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ طرح طرح کے فریب۔ آج کل اہل سنت و جماعت کے یہاں جلسے اور کانفرنسیں بہت ہوتی ہیں جس میں اکثر تقریریں صرف ڈرامائی اور رسمی ہوتی ہیں۔ ایمان کے ڈاکو جس راستے سے سنیوں کے گھروں میں گھس کر ان کے ایمان پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں اور سنیت کو بہت زبردست نقصان پہنچا رہے ہیں، اس راستے کو بند نہیں کرتے، یعنی بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے نہیں روکتے اور نہ ان کے یہاں شادی بیاہ کرنے سے منع کرتے ہیں، بلکہ بعض مولوی اور پیر خود ہی ان کے یہاں رشتے کر لیتے ہیں، جس سے سنی عوام سن بن کر بد مذہبوں کے یہاں شادی بیاہ کرتے ہیں اور تھوڑے دنوں میں گھر کا گھر گمراہ و بد مذہب ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں اگر کہیں کوئی عالم دین اس برائی کے خلاف کچھ بولتا یا لکھتا ہے تو نصیحت قبول کرنے کی بجائے اس سے دشمنی کرتے ہیں اور طرح طرح کے فریب سے اس کی حق باتوں کا اثر زائل کر دیتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے ہیں۔ کہیں کوئی اس کی حق گواہی کو عیب جوئی قرار دیتا ہے اور الٹے اسی کو گناہگار ٹھہراتا ہے، جبکہ پوشیدہ عیبوں کو تلاش کرنا عیب جوئی ہے اور جو برائی علانیہ کی جاتی ہو اس کے خلاف بولنا حق گوئی ہے، عیب جوئی نہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیبت ہے، حالانکہ جو برائی کھلم کھلا کرتا ہے اس کا لوگوں میں ذکر کرنا غیبت نہیں۔ فقہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان تحریر فرماتے ہیں، جو شخص علانیہ برا کام کرتا ہو اور اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ اسے کیا کہیں گے، تو اس شخص کی اس بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں، مگر اس کی دوسری باتیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کو ذکر کرنا غیبت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے حیا کا حجاب اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 151۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عرس میں عورتوں کو آنے سے کیوں نہیں روک پاتے، یعنی جب وہ عالم دین عرس میں عورتوں کو آنے سے روکنے پر کامیاب ہو جائے گا تب وہ بد مذہبوں اور مرتدوں سے رشتہ نہیں کریں گے، ورنہ ان کے یہاں وہ برابر شادی بیاہ کرتے رہیں گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عالم بڑے حق گو ہیں تو اگر عورتوں کو مزار سے ہٹائیں، اے کاش ایسے لوگ حق گوئی کے معنی جانتے، اور اگر جانتے ہیں
تو جاہل نہ بنتے کہ حق گوئی کے معنی ہیں حق بات کہہ دینا، اس کے معنی مزار سے عورت ہٹانا نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب اس میں خود فلاں برائی پائی جاتی ہے تو دوسروں کو برائیوں سے روکنے کا حق نہیں رکھتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بات پر دو چیزیں واجب ہے: خود برائیوں سے بچنا اور دوسروں کو بچنے کی تاکید کرنا، اور ایک واجب کے چھوٹنے سے دوسرے واجب کا چھوڑ دینا جائز نہیں۔ محقق اعلی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رحمہ و رضوان تحریر فرماتے ہیں، امر بالمعروف کے واجب ہونے میں خود امر کا بھی عامل ہونا شرط نہیں، بلکہ بغیر عمل بھی امر بالمعروف جائز ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو امر بالمعروف کرنا واجب ہے اور دوسرے کو امر بالمعروف کرنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب چھوٹ جائے تو دوسرے واجب کا چھوڑنا ہرگز جائز نہ ہوگا۔ قرآن مجید پارہ 29 میں لما تقولون ما لا تفعلون آیا ہے۔ اگر اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں تسلیم بھی کر لیا جائے تو عمل نہ کرنے پر زجر و توبیخ مراد ہے، نہ کہنے پر۔ اور پھر فرماتے ہیں، دوسروں کو امر و نہی کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا موجب عذاب ہے، لیکن یہ عذاب عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے، امر و نہی کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر امر و نہی بھی نہیں کرے گا تو دو واجب ترک کرنے کے سبب اور زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اشاعۃ اللمعات صفحہ 175۔ پھر کوئی معقول آدمی یہ بات ہرگز نہیں کہے گا کہ میں حق بات اس لیے نہیں قبول کروں گا کہ اس کے پیش کرنے والا خود اس پر اس پر نہیں چل رہا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی لوگوں سے حفظان صحت کے اصول بیان کرے اور سننے والے دیکھیں کہ یہ شخص خود حفظان صحت کے اصول پر عمل نہ کرنے کے سبب اپنی صحت برباد کر رہا ہے، تو وہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم خود چونکہ ان اصولوں پر عمل نہ کرنے کے سبب اپنی صحت خراب کر رہے ہو، اس لیے ہم حفظان صحت کے یہ اصول قبول نہ کریں گے۔ البتہ جسے عقل سے کوئی حصہ نہ ملے ہو وہ ایسی بات کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ خدا عز و جل سارے مسلمانوں کو اپنے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و بزرگان دین کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے دشمنوں سے دور رہنے کی توفیق و رفیق بخشے۔ آمین بجاہ حبیبک سید المرسلین صلاۃ اللہ تعالی و سلامۃ علیہ و علیہم اجمعین۔ جلال الدین احمد امجدی، 12 ربیع الاخر 1410 ہجری، 12 نومبر 1989۔